वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल और बिलखसूस जो FIA की जानिब से मुल्क भर में मीडिया के पर्सनस को नोटिस जारी किए गए हैं उस हवाले से बातचीत करेंगे। और इसमें एक डेवलपमेंट भी ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर एसोसिएशन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिपोर्टर एसोसिएशन है उन्होंने एक मुश्तरका इजलास किया और फिर एक मुज़म्मती बयान जारी किया था। उस बयान के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया। दोनों एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मुलाकात के लिए बुलाया और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया कि मंडे को सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 2021 और 2022 के कुछ मुकदमात थे जो FIA जर्नलिस्टों के साथ नोटिस जारी कर रही थी और उसके साथ मैन हैंडलिंग भी की गई थी, उनकी समाअत मुकर्रर की गई है। तो उस केस में अब ये कहा गया है कि ये दोनों तंजीमें जो हैं कि ये भी जो मौजूदा सूरत हाल है इसको पेश करें। ये सारी सूरत हाल बनती क्यों है, इस पर हम बातचीत करेंगे। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ हैं, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और इसके साथ साथ इकबाल खटक साहब जो फ्रीडम नेटवर्क सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक रिसर्च इदारा है और इसको इंटरनेशनली एक रिकगनाइज इदारा उसको पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल खटक साहब आपका भी, इरशाद अंसारी साहब आपका भी। अंसारी साहब, आप जो पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल है और ये एक किसी हम दौरे हुकूमत की या मौजूदा की बात नहीं करते, हर दौरे हुकूमत में ऐसा होता है कि इदारे या अदलिया जो है कि वो शायद कंप्लेनेंट नहीं होती, लेकिन हुकूमतों को ख़ास तौर के ऊपर अपने सियासी कुछ मकासद या अहदाफ सामने रख कर जो है कि फिर वो पिक एंड चूज़ करते हैं और इस किस्म की GITs भी बनती हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं। ये इस सारे सिलसिले को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि ये इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है इसमें कि मीडिया की सूरत हाल तो आपके सामने है। इंतहाई मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मीडिया की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इदारे जो हैं वो इस वक्त मीडिया का गला जो है वो मेरा ख्याल है वेंटिलेटर पे लगी हुई है मीडिया सारी इदारे, चूँकि बड़ा मसनूई सांस लिया नहीं दिया जा रहा। और इस पे हम PFUJ भी लगी हुई है, तमाम प्रेस क्लब भी लगे हुए हैं, MEND भी इसमें है, CPNE भी है, PNS भी है, सब हम लगे हुए हैं। देखें, हम ये समझते हैं कि इस किस्म के जो इकदाम है चीज़ें ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज़ादी सहाफ़त पर ये जो एक कड़ा एक हमला होता है, हम इसको हमला ही तस्वर करते हैं। लेकिन उसमें ये है कि जो आज आप बता रहे हैं, ये बात हमने PFUJ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रेट की थी, जिसमें जब ये असदुल का मामला हुआ, या मतुल्लाह जान का था, या वो और एक दो लोग थे बॉल न्यूज़ के, वो एंकर थे, मेरा नाम अभी फारूकी साहब, ये 4-5 थे। तो वहाँ पे अतरमन ला चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ उन्होंने बड़ा क्लियर कट, मैं भी हम उसके रजिस्टर थे, वो क्लियर कट उन्होंने एक अपना दिया था वर्डिक्ट। उसमें ये था, वहाँ पे सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फेडरल दोनों थे। उन्होंने कहा कि भाई किस लिए आप बिल्कुल जुर्म कोई हम अगर करें तो कोई भी मुबर्रा नहीं है, किसी भी हम आयन और कानून के ताबे हैं, कोई भी मुबर्रा नहीं, कानून से तो कोई भी बात नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ट्वीट पे, अगर किसी खबर पे आप इनको लेके जाते हैं तो ये मुझे पूरे पाकिस्तान से लिस्टें मंगा के देगा आपने कितने मुकदमा दर्ज किए और क्यों किए हैं। और आइंदा से किसी ट्वीट पे, किसी खबर पे, किसी बात पे आप FIA इनको नहीं पकड़ सकते, नहीं ऐसा मुकदमा दर्ज अगर आपने किए हैं तो वो ये अदालत में पेश करें। उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की अपनी फाइंडिंग दी थी मुझे याद है। और आज जब ये अब 12-13 लोगों के नाम ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जब असदूर से ये वाक़या हुआ तो उस वक्त जो इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, ये उस वक्त गए भी थे बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये वहाँ पे उनके मौके पर उनके घर भी गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने उनको बुलाया है और FIA का तो ये काम है। देखिए, वो एक ऐसा इदारा है कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और ये समझते हैं कि हमें इस किस्म की ट्वीट्स पे, इस किस्म की खबरों पे बुलाएंगे। तो हमने इस पे पहले भी मज़म्मत की थी और पूरी तरीके से हम आज भी ये कहते हैं कि कोई FIA या कोई और किसी ट्वीट पे, किसी खबर पे आप नोटिस जारी नहीं करेंगे। ये कोई क्राइम नहीं है। आपने अगर एक ट्वीट की है तो ये इसमें कौन सा जुर्म है? ये मैं नहीं कह रहा, ये तमिल्ला साहब कह रहे थे। जजमेंट कह रही है। मैं जरा इकबाल खटक साहब की तरफ आता हूँ कि आर्टिकल 19 बड़ा क्लियर है खटक साहब, और उसके अंदर लिमिटेशंस भी हैं कि कहाँ तक आपने बात करनी है।
اور جو پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں کورٹس کے ڈیسیژن جو ہیں کہ ابھی بھی جو یہ سارے نوٹسز سرو ہوئے ہیں جرنلسٹوں کو بیسیکلی کچھ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ فیصلے تھے جن کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا تو یہ جواز بنایا گیا. ڈیسیژنز پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں, ڈیسیژنز کے اوپر کرٹیسائز کرنا جو ہے کہ شاید غیر قانونی بات نہیں ہے. ہاں کسی کی ذات کے اوپر آپ کریں گے یا کوئی گالم گلوچ یا ایسے الفاظ استعمال ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ تو جرم کے زمرے میں آتے ہیں. جو اسٹیٹ آف افیئرز پاکستان میں ہے, آپ بڑے عرصے سے آبزرو کر رہے ہیں تمام چیزوں کو, کس قسم کے کیسز بنتے ہیں, کتنے لوگوں کو مرڈر کیا گیا جرنلسٹوں کو, کتنوں کے کیسز جو ہیں جو آلریڈی جرنلسٹ جو ہے نشانہ بنے ان کو انصاف کس طرح سے ملتا ہے, ساری چیزیں آپ آبزرو بھی کر رہے ہیں, رپورٹس بھی ہر سال شائع کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کے جو اسٹیٹ افیئرز میڈیا سے متعلق ہیں یہ کتنے تشویشناک ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم بالکل جو صحافیوں کے خلاف واقعات ہو رہے ہیں, قتل کے, اغوا کے, ہراساں کے اور مختلف قسم کے نوعیت کے جو فعل ہوتے ہیں ان کو نہ صرف مانیٹر کرتے ہیں بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہے کون. اگر آپ گزشتہ سال ہماری جو امپینٹی کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں ایک بات سامنے آ گئی تھی کہ جو شکاری ہیں آزادی صحافت کے, اس میں سب سے بڑا شکاری جو ہے وہ ریاست خود ہے. ریاست ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے اور اس کے نام پہ جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف یا آزادی رائے کے خلاف کچھ کیسز بنائے. میرے خیال میں جس طرح انصاری صاحب نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ کسی کی ٹویٹ سے نہ حکومت گر سکتی ہے, نہ کسی کی بے عزتی ہو سکتی ہے یا اس کے وقار کو مجروح ہو سکتا ہے. لیکن یقیناً جو ہے صحافتی ادارے یا صحافتی جو اخلاق ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی آزادی رائے سے کسی کی جان کو خطرہ ہو جائے. جو وائلنس ہے, جہاں پہ وائلنس آتی ہے, جہاں پہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشنز کرتے ہیں تو وہاں تو یقیناً آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ عدالتی فیصلے پر رائے دیتے ہیں, آپ مطیع اللہ جان کی رائے سے متفق نہیں ہو سکتے لیکن اس کی رائے ایک ہے اور اس کو سننا چاہیے. آپ اس کے متبادل اپنی رائے دے سکتے ہیں, آپ کو مکمل آزادی ہے. آپ جو ہے کسی دوسرے صحافی یا ایکٹیوسٹ کے رائے سے متفق نہیں ہو سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے رائے کے بدلے اس کے خلاف کیسز بنا دے جائیں. یہ جو لسٹ ہے جن میں جو لوگ ہیں اس میں سارے جرنلسٹ نہیں ہیں, کچھ جو ہے ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ جو ہے وہ سابقہ فوجی اہلکار ہیں جو کہ اب غیر باہر ملک سے, اور خاص طور پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کی اپنی ایک رائے ہے, وہ بولتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں, میں نے اپنے موبائل میں محفوظ بھی کیا ہوا ایک ایسا ٹویٹ اور ایک ایسے صحافی کا جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور وہ میرے لیے بڑی احترام کی وہ ہے نام ہے. لیکن اگر اس کا وہ ایک ٹویٹ آپ دیکھیں کہ وہ چیف جسٹس کے بارے میں کس نام سے پکار رہے ہیں تو آپ کو اور مجھے شرمندگی آ جائے گی. یہ بھی میرے خیال میں ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ضروری دیکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد ہو. ہم اگر غلطی کرتے ہیں, اگر ہم سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ہمیں بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں, لیکن یہ ہے کہ آزادی رائے کے حوالے سے حکومت جو ہے ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے, اور یہ ایک شکاری ہے, یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پریس فریڈم پریڈیٹر قرار دیا, یعنی آزادی صحافت کا شکاری قرار دیا گیا تھا سن 2022 میں, اور اسی طرح ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو. تو مقصد یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی اہلکار بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور ہمارے ارد گرد کے ریجن میں بھی جو ہے ایک شکاری کا کردار ادا کر رہا ہے آزادی رائے کے حوالے سے اور آزادی صحافت کے حوالے سے. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. انصاری صاحب ایک بڑی اہم چیز خٹک صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا کہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کہ ہمیں اپنی حدود و قیود بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر ذاتی حملہ نہ کریں, اور پھر سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اگر ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو شاید باہر سے کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ آ کے ہم پہ مقدمے قائم کریں یا ہمیں پکڑ دھکڑ کے اندر کر دیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکنزم زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے، ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس سچویشن کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ دیکھیں میں بالکل اقبال کھٹک صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں 100%. انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا. بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا ہمیں اپنی حدود و قیود کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے بھی کوئی ایتھکس ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جس کو منہ اٹھائے اداروں کو ہٹ کر دیں، عدلیہ کو ہٹ کریں، اداروں کو ہٹ کریں اور بے وجہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اپنا بیانیہ، اب کل ہم ایک جگہ بیٹھے تھے اور میں ایک کانفرنس میں تھا، وہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے بیانیہ دیکھیں ہم خود ہی بنا لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل وہ ضرور کرنا چاہیے جس سے ہمارے ادارے ہٹ نہ ہو. ہمیں ضرور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری عدلیہ ہٹ ہو. کیوں ہم کریں؟ ہمیں یا تو آپ کے پاس کوئی بڑی نیوز ہے اور آپ چلا رہے ہیں، آپ کے اس کے پاس شواہد ہونے چاہیے. یہ بار بار آرمی چیف بھی کر رہے ہیں. دیکھیں بہت غلط ہے، وہ کہتے ہیں ہم تنقید سے نہیں، لیکن اس طرح بے جا جو تنقید ہے اور یہ بے جا جو دیکھیں یہ شوتر بے مار. اور دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ تو کسی کو وہ ایسا ایک بے لگام گھوڑا ہے جس کو آپ نے پکڑنا ہے، لیکن وہ لگام ہی کوئی نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے اس ملک میں 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، 16 کروڑ جو ہے اس کی سبسکرائبر ہیں موبائل کے. یہ ساتھ میں موبائل ہے، وہ 1 سیکنڈ لگاتا ہے اپلوڈ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں کھٹک صاحب بڑے کوئکلی کہ ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے، یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میکنزم موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ 1 منٹ کے اندر اس کو بتائیے گا ذرا. دیکھیں میں خود بھی صحافیوں اور صحافی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ باہر سے کوئی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہو. میرے خیال میں ادارے اپنے اندر ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایف یو جے اور باقی جو یونینز ہیں یا پریس کلبز ہیں وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جو اخلاقی اقدار ہیں اس کو نئے جنریشن کے صحافی آ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ان کو ہمارے اداروں نے یہ پڑھایا ہے. پی ایف یو جے ان نئے صحافیوں کے پاس جا رہی ہے، ان کو اپنا چارٹر دے رہی ہے ایتھکس کا. اینڈ آئی تھنک کہ اگر ہم کچھ سٹیپس لیں جس سے یہ بات حکومت کو بھی پتہ چل جائے اور عام لوگوں کو بھی کہ ہم جو ہے خود احتسابی میں یقین رکھتے ہیں، اور نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ عملی اقدام بھی کرتے ہیں، تو خود ہم بخود بھی مسائل لوگوں حل کا ہو جائیں گے. بہت شکریہ اقبال کھٹک صاحب آپ کا، ارشاد انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.